نشست میں جو موضوع زیر بحث رہے گا وہ ہے دہلی پروپوزلز 1927، دہلی تجاویز 1927۔ دہلی تجاویز 1927 کیا تھیں اور قائد اعظم نے ان تجاویز میں کیا کیا باتیں کی تھیں، اس کو سمجھنے سے پہلے تھوڑا سا اس کا اگر ہم بیک گراؤنڈ سمجھیں جو اس دور کے حالات تھے۔ 1919 سے لے کر 1920 تک کا جو دور تھا یہ تحریک خلافت کا دور تھا، اور یہیں پر ہندو مسلم اتحاد بھی ہوا تھا، اور ظاہر ہے قائد اعظم محمد علی جناح کا ایک مرکزی کردار تھا۔ اس سے پہلے 1916 میں میثاق لکھنؤ ہوا مسلم لیگ اور کانگریس کے درمیان، تو دونوں قوموں کو آپس میں ملانے کا جو ایک برج کا جو سلسلہ ادا کیا وہ قائد اعظم محمد علی جناح تھے۔ اسی وجہ سے ان کو ہندو مسلم اتحاد کے سفیر کا خطاب ملا، دا ایمبیسڈر آف ہندو مسلم یونٹی، ٹائٹل گیون ٹو ہیم بائی انڈین نیشنل کانگریس لیڈر سروجنی نائیڈو۔ تو اب کچھ جو اصل جو اختلاف چل رہا تھا وہ تھا جداگانہ طرز انتخاب کا، یعنی سیپریٹ الیکٹوریٹ، اور دوسری طرف جوائنٹ الیکٹوریٹ۔ قائد اعظم محمد علی جناح ہندوستان میں مسلمانوں کے لیے جداگانہ طرز انتخاب چاہتے تھے، جبکہ انڈین نیشنل کانگریس اس کی مخالفت کرتی تھی۔ وہ جوائنٹ الیکٹوریٹس کی بات کرتے تھے کہ مشترکہ طور پر انتخابات ہونے چاہئیں، کیونکہ سیپریٹ الیکٹوریٹس ہندوستان کے نظام کو کمزور بنا سکتا ہے۔ تو اس سلسلے میں دہلی تجاویز پیش کی گئیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا کہ وہ اپنی اس موقف سے ہٹ سکتے ہیں کہ جداگانہ طرز انتخاب کا ان کا جو مطالبہ ہے وہ چھوڑ سکتے ہیں، لیکن اس سلسلے میں کچھ تجاویز ہوں گی، کچھ مطالبات ہوں گے جو ماننے پڑیں گے۔ اگر ان کو مانا جاتا ہے تو وہ پھر اپنے جداگانہ طرز انتخاب کے مطالبے سے پیچھے ہٹ سکتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں مسلم لیگ کا ایک سیشن ہوا۔ یہ سیشن منعقد ہوتا ہے دہلی میں 20 مارچ 1927 کو۔ جی ہاں، on 20th March 1927 Muslim League held a session at Delhi, and Qaid Azam Muhammad Ali Jinnah, along with him the other prominent Muslim League leaders, suggested or demanded 4 main points, which is known as Delhi proposals۔ 20 مارچ 1927 کو دہلی میں مسلم لیگ کا جو اجلاس ہوا اس میں قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنے کچھ مطالبات پیش کیے کہ اگر یہ مانے جاتے ہیں تو وہ پھر جداگانہ طرز انتخاب کے مطالبے سے ہٹ سکتے ہیں۔ پہلا مطالبہ کیا تھا جی؟ جوائنٹ الیکٹوریٹ ان پلیس آف سیپریٹ الیکٹوریٹ ود ریزرویشن سیٹس فار مسلمس۔ پہلی بات یہ ہوئی کہ مسلم لیگ جداگانہ طرز انتخاب کو چھوڑ کر جوائنٹ الیکٹوریٹ کو تسلیم کر سکتی ہے، لیکن اس صورت میں جب مسلمانوں کے لیے مختص سیٹیں جو ہیں وہ الاٹ کی جائیں گی، ریزرو سیٹس فار مسلمس۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا کیا تھا؟ 1/3 ریپریزنٹیشن ٹو دا مسلمس ان سینٹرل لیجسلیٹو اسمبلی۔ مرکزی قانون ساز اسمبلی میں مسلمانوں کو 1/3 نشستیں دی جائیں گی۔ تھرڈ پوائنٹ پر آتے ہیں جی، ریپریزنٹیشن ٹو دا مسلمز اینڈ پنجاب اینڈ بنگال ان پروپورشن ٹو دیئر پاپولیشن۔ پنجاب اور بنگال کے جو علاقے ہیں وہاں پر آبادی کے تناسب سے مسلمانوں کو حصہ دیا جائے گا، ان کو سیٹس دی جائیں گی۔ تیسرا کیا تھا جی؟ فارمیشنز آف 3 نیو مسلمز پروونسز۔ 3 نئے صوبے بنانے کی تجاویز تھی جہاں پر مسلمان آبادی میں زیادہ تھے، سندھ، بلوچستان، NWFP جو اب خیبر پختونخوا کہلاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یا اس سلسلے میں آپ کو ریفارمز کا بھی کہہ سکتے ہیں کہ ریفارمز، انٹروڈکشن آف ریفارمز ان NWFP بلوچستان اینڈ سندھ۔ پھر اس کے علاوہ تھا جی ریلیجس فریڈمز، جو یہاں کے لوگ ہوں گے ان کو مذہبی آزادی دی جائے گی۔
یہ وہ کچھ مطالبات تھے جو کہ دہلی تجاویز کے نام سے جانے جاتے ہیں، جو قائد اعظم محمد علی جناح نے 20 مارچ 1927 کے دہلی کے مسلم لیگ کے اجلاس میں پیش کیے۔ اب اگلا جو مین پوائنٹ ہم نے سمجھنا ہے وہ ہے واٹ از دا ریئیکشن آف کانگریس۔ کانگریس کا اس پر کیا موقف تھا؟ تو کانگریس نے اس پر ایک سیشن رکھا، یہ کہلاتا ہے جی مدراس سیشنز آف کانگریس 1927۔ کانگریس نے مدراس میں ایک سیشن منعقد کیا 1927 میں، اور انہوں نے مسلمانوں کے ان مطالبات کو پورا کر لیا۔ انہوں نے کہا کہ جوائنٹ الیکٹوریٹ ود ریزرویشن سیٹس فار مسلمس، ان کو کانگریس تسلیم کرتی ہے، اور پھر ریپریزنٹیشن آف مسلمز اینڈ بنگال اینڈ پنجاب اکارڈنگ ٹو دیئر پاپولیشنز۔ کانگریس نے تقریباً 6 مہینے تک ان مطالبات کو تسلیم کیا، لیکن ایک مرتبہ پھر انہوں نے 6 ماہ کے بعد تقریباً ان مطالبات کو ماننے سے انکار کر دیا، اور یوں دہلی تجاویز جو کانگریس کے سامنے مسلم لیگ نے پیش کی تھی ان کو کانگریس نے ریجیکٹ کیا، اور یہاں سے ایک مرتبہ پھر کانگریس اور مسلم لیگ کے راستے جدا ہوئے، اور پھر مسلم لیگ نے اپنے بل بوتے پر آنے والے وقت میں یہ عہد کیا کہ وہ کوشش کریں گے اور سیپریٹ الیکٹوریٹ کے مطالبے سے کسی بھی صورت وہ پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ بہت شکریہ۔